بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہر ہفتے ہم ابتدا میں کچھ مصحف سے کسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر خواب میں آدمی ایسا دیکھے تو کیا ہوگا، ایسا دیکھے تو کیا ہوگا۔ اس کا مقصد جو سمجھ لیں مختصراً یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ علم ہے وہ مفتی صاحب کے حوالے سے آپ تک بھی پہنچے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اگر ایسا نظر آئے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں ایک ہی خواب دو مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک نیکوکار ہے، سچا ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، اور وہی خواب اگر کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا، جیسے وہ مفتی صاحب بھی بتاتے ہیں اور علم الریا بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے خوابوں کا کسی سے ذکر نہ کریں، خصوصاً خواتین سے نہ کریں۔ وجہ سمجھ میں آتی ہوگی آپ کے نا، اس لیے کہ خواب کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ اگر تم کسی کے سامنے خواب بیان کرو اور اس نے اگر تعبیر بیان کر دی تو ممکن ہے کہ ویسا ہی ہو جیسا بتانے والے نے بتایا ہے۔ اب خواتین کے لیے منع اس لیے کیا گیا کہ خواتین ہماری بہنیں جو ہیں نا وہ ایک دم جواب دیتی ہیں، تو اور علم کے بغیر اگر جواب دے دیا اور کچھ سے کچھ جواب دیا تو ویسا ہی ہونے کے مکمل امکانات ہوتے ہیں۔ اس کا ایسا احتیاط کیا کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم آپ تک پہنچے اور آپ کو پتہ ہو کہ خواب میں کسی نے ایسے کچھ دیکھا تو یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ ہمیشہ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنے اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں مکڑی کے جالے نظر آتے ہیں۔ مکڑی کے جالے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں فرماتا ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوا کرتا ہے۔ تو اس پہ آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ اگر حالت خواب میں کوئی اپنے گھر میں مکڑی کے جالے دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے گا۔ مفتی محمد سرور احمد صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور سے امبر بول رہی۔ میری بہن امبر بول رہی ہیں لاہور سے۔ جی میری بہن خواب سنائیں۔ دو خواب ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ایک جی والدہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ ایک ناک سے پہنتے کوکا، نہیں سمجھ آیا۔ زمین پر ہے، وہ بہت زیادہ چمک رہا ہے۔ ایک منٹ، والدہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور پھر کیا ہوا؟ جی زمین پر کوکا ہے، وہ پہنتے ہیں، وہ ڈائمنڈ جیسا وہ چمک رہا ہے۔ میری مدر کہہ رہی ہے اٹھا لو اس کو، چمک رہا ہے۔ اور دوسرا دیکھا ایک منٹ ڈائمنڈ میں ذرا لکھ لوں۔ ڈائمنڈ ناک میں نہیں جو پہنتے کوکا، وہ چمک رہا ہے بہت زیادہ۔ میری مدر کہہ رہی اٹھا لو۔ دوسرا ہے ہم دعوت میں گئے ہوئے، کوئی ایک آدمی نا دسترخوان پہ ہم سب کو قرآن پاک دے رہا تحفے میں، کہہ رہا ہے یہ سب کو تحفے میں قرآن پاک سے پارے ہیں، دسترخوان پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا نہیں، دوسرا خواب نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے تقسیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ بھی لے لیں۔ اور لڑکی بھی ہے، ایک آدمی ہے، سب کو تحفے میں قرآن پاک کے سپارے دے رہا دسترخوان پر رکھ کر۔ اچھا دسترخوان پر رکھ کے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن امبر بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے۔ آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے۔ حریم بہن خانپور سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب میں نے نا میرے چھوٹے چھوٹے 3 خواب ہیں۔ جی ایک تو خواب دیکھا ہے کہ ستارہ ہے بہت قریب نظر آتا ہے۔ اچھا ستارہ بہت قریب نظر آتا ہے۔ ہاں، اور اس میں بہت پیاری پیاری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا نظر آ رہی ہیں؟ چیزیں ہیں اس کے اندر خوبصورت سی۔ اچھا کئی خوبصورت چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے ہدہد ہے نا، اس کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہدہد کے۔ ہدہد کے؟ اچھا تیسرا میرا تیسرا خواب ہے کہ ایک انجان آدمی ہے، لڑکا سا ہے، کوئی آدمی ہے بلکہ، اس کے ہاتھ میں نا پھول ہیں، بہت سارے پھول ہیں۔ جی انجان لڑکے کے ہاتھ میں پھول ہیں؟ پھول ہیں، پھول گرین کلر کے اور لال کلر کے۔ جی گرین اور ریڈ پھول ہیں۔
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے یہ پھول ہم نے دیکھ لیے، سوری خواب سن لیا۔ اچھا یہ بتائیے یہ پھول کسی کو دیتا ہے یا خالی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے؟ بس ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے۔ چلیں میری بہن، آپ خانپور سے شامل ہوئی، آپ کے تینوں خواب میں نے لکھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ اب ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ تو میرا پہلا خواب یہ ہے کہ ایک سانپ ہے نا، تو وہ نا مطلب کہ بڑے بڑے پتے ہیں نا جو ان کے اندر لپٹا ہوا ہے، وہ کس چیز پہ لپٹا ہوا ہے؟ مطلب کہ پتے وغیرہ جو ہے۔ اچھا سانپ پتوں پہ لپٹا ہوا ہے۔ ہاں تو آ کے نا مجھ پہ نا حملہ کرتا ہے۔ تو میں نا پھر آپ کو بچانے کے لیے الحمد شریف پڑھتی ہوں، تو نہیں پوری مکمل ہوتی، پھر دوسری دفعہ پڑھتی ہوں، جب میں تیسری دفعہ پڑھتی ہوں میری الحمد شریف جیڑی ہے نا مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ نا پھر چھوڑ جاتا، غائب ہو جاتا ہے پھر وہ۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، یہ آپ کا دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ وہ اور خواب ہے میرے۔ جی بولیے، جلدی بولیے۔ تو دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اپنی بچیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، تو وہ نا راستے میں نا بچے جو ہے نا، بچے اور بڑے بھی جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو میری بیٹی کہتی ہے، بڑی بیٹی کہتی ہے ماما آپ بھی نا ان سے پڑھ لیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مطلب کہ اسکول کا، اسکول کا کام پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں وہ بچے لکھ رہے ہیں، تو میری بیٹی کہتی ہے ماما آپ بھی کر لیں۔ انہوں نے نا 2 کاپیاں اور 1 پین مجھے دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، لائن ڈراپ ہو گئی، اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے ہی کریں گے۔ قبل اس کے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے مختصر سے گفتگو کر لیں کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی خواب دیکھنے والا اپنے گھر میں مکڑی کے جالے دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، تو مفتی صاحب سے پوچھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے۔ تھوڑی سی زحمت ہوگی، آپ ہوٹ کیجیے گا۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی خواب میں اگر کوئی اپنے گھر میں مکڑی کے جالے دیکھے تو ویسے تو مکڑی جو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام جب غار حرا میں غار ثور میں تشریف فرما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس وقت ظاہر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بہت پریشان تھے کہ دشمن کہیں نہ آ جائے، یہاں تک کہ قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو آپ چونک جاتے۔ تو اس وقت مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مکڑی کا جالا جو انہوں نے بنا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کوئی نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے تو اس سے پیار بھی ہمیں کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر ایسا کیا ہے۔ لیکن اگر خواب میں کوئی مکڑی کا جالا دیکھے، آپ عام طور پر بزرگوں کو سنتے ہوں گے جو گھر کی بڑی ہوتی ہیں نا، کہ کہیں پر اگر جالا دکھ جائے تو فوراً ڈانٹتی ہیں کہ بھئی جالا صاف کرو، تو ایسے نہیں ہوتا یہ اس کی ظاہر ہے کہ لوجک ہے۔ خواب میں کوئی مکڑی کا جالا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی کام رکے ہوئے ہیں، کوئی کاموں میں رکاوٹیں ہیں، یا گھر میں باتیں لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہی ہیں، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اور یہ کہ آپس میں گھر والوں کی بن نہیں رہی، یا خدا نہ خواستہ رزق حلال تو آ رہا ہے لیکن بے برکتی ہے، یا خدا نہ خواستہ جو رزق ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر مکڑی کا جالا دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے گھر کی صفائی صحیح طور پر نہیں کرتے، صفائی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی اگر اس طرح خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے، اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مکڑی کا جالا جو ہے حقیقت میں بھی اگر گھر میں ہو تو اسے صاف کر دینا یہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھیا مسز طاہر بات کری راولپنڈی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی بھیا میں نے خواب دیکھا تھا تقریباً فجر کے قریب، والد مرحوم خواب میں مجھے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ مجھے مطلب ٹھیک ہیں لیکن وہ کافی پریشان ہیں میری صحت کو لے کے۔ وہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری صحت کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت کی پریشانی ہے مجھے۔ اچھا۔ اور ایک خواب میں نے 2-4 دن پہلے دیکھا ہے کہ میں رات کو ذکر کر رہی تھی کہیں کسی سے بات کرتے ہوئے کہ حرم پاک کا
خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس پہ جب ہم ہاتھ چھوتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی کھدری سی فیل ہوتی ہے. جی جی. وہ مجھے خواب میں رات کو میں دیکھ رہی ہوں کہ خانہ کعبہ ہے, اس پہ وہ پرفیوم لگا رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ دیکھو خانہ کعبہ کی دیوار بہت نرم و ملائم ہے, کھردری نہیں ہے. یہ آپ کے والد صاحب پرفیوم لگا رہے ہیں؟ کون لگا رہا ہے؟ نہیں, خانہ کعبہ والا الگ. اچھا, وہ خادمین, اچھا خادمین لگا رہے ہیں. جی جی, خادمین لگا رہے ہیں اور وہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ دیکھو خانہ کعبہ کی دیوار بہت نرم و ملائم ہے, اس میں کھردرا پن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, آپ ویسے کیا بیمار ہیں اپنی حقیقی لائف میں؟ جی اکثر ہو جاتی ہے طبیعت, ایسے خراب رہتی ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اسلام آباد سے آپ شامل ہوئی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محسن رضا بات کر رہا ہوں بکھر سے. بکھر سے بھائی محسن بات کریں. محسن رضا صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ نا میٹھی روٹی بنا کر نا میرے ماموں کے گھر میں دے رہی ہیں. اچھا. اور میرے کزن کو کہتے ہیں کہ یہ روٹی ہیں, یہ اپنے گھر میں لے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, بس یہی خواب ہے؟ جی یہی خواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں میں بھائی بہنوں میں آپس میں ماشاءاللہ بہترین معاملہ چل رہے ہیں؟ جی جی بہت اچھا معاملہ ہے الحمدللہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. محسن رضا صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ بکھر سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صفیہ محمد ہاشم لیاری کراچی سے بات. ارے میری بہن لیاری سے بہت دن بعد تشریف لا رہی ہیں آپ اس پروگرام میں. جی بہن میری اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میری یہ سسٹر کا خواب ہے, اس نے خواب دیکھا کہ ہمارے داماد ہے نا, ہمارے داماد ہے اور اس کے کزن ہے, کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں. آخری بول ہے, آخری کھلاڑی اور آخری رن ہے نا. اور اس کے ساتھ جو کزن کھیلتے ہیں وہ آج کل وہ یعنی فالج لگا ہوا ہے, اور جو بہنوں ہیں نا وہ روٹ کے چلے گئے, یعنی بہن کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا. تو وہ رن لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو کچھ فیملی والے بولتے ہیں رن لو, ہم بھی بولتے رن لو. جیسے وہ رن لے کے آتے ہیں نا تو اس کی کمر میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, پیٹھ پہ. اچھا. وہ چیخے مار کے ہمیں بولتے ہیں پلیز اس پہ پانی ڈالو, مجھے بہت تکلیف ہے اور میری کمر کی اس آگ کو بجھا. پھر ہم لوگ پانی ڈال کے اس کو آگ کو میں بجھا دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میری بہن صفیہ بہن, آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میری والدہ نے جو میری نانی ہے مرحومہ فوت ہو چکی ہے. رات کو میری والدہ نے خواب میں دیکھا میری مرحومہ نانی آئی ہیں اور میری والدہ سے ناراض ہے. اچھا اچھا, یہ بتائیے کہ وہ حقیقی لائف میں ناراض تھیں کیا والدہ سے؟ نہیں بالکل نہیں تھی. ناراض نہیں تھی لیکن خواب میں ناراض نظر رہی ہے. ٹھیک. اور میری والدہ بہت رو رہی ہیں اور نانی بالکل اس کو جو ہے نا رسپانس نہیں کری. جاتے وقت میری نانی نے میری والدہ کو گرین کلر کا جانماز دیا اور کہا اپنے بچوں کو کہو یہ نماز پڑھے. گرین کلر کا جانماز. چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, مجھے بتایا گیا کالرز موجود ہیں تو تیسرے سیگمنٹ میں بھی ہمارا وقت ہے تو شامل کرتے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اچھا چلیں مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. مصطفیٰ یہ کچھ خواب میں نے نوٹ کیے تھے تو میں چاہوں گا ذرا سا ہمارے بہن بھائی منتظروں کو بتا دیں. امبر بہن ہماری لاہور سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ڈائمنڈ کی طرح چمکتی ہوئی کچھ زمین پہ گر پڑی ہے. یعنی کہ والدہ کہتی ہیں تم اس کو اٹھا لو. والدین کے ساتھ کھڑی بھی ہیں, والدین کے ساتھ کھڑی ہیں. والدہ کے ساتھ جی والدین کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ کوئی چمکتی ہوئی چیز ایسے ڈائمنڈ ٹائپ کی زمین پہ پڑی ہوئی ہے. والدہ کہتی ہے اس کو اٹھا لو. یہ ان کے لیے اچھا خواب ہے, اور کوئی کسی معاملے میں اگر یہ پریشان ہے یا تکلیف کا سامنا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جو الجھن کا شکار ہوا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ ان کو وہ پریشانی یا وہ تکلیف یا مصیبت دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع فراہم کرے گا. اور یہ چونکہ اچانک آیا وہ ڈائمنڈ وغیرہ چمک رہا ہے تو یہ زیادہ اشارہ اس طرف ہے کہ غیبی مدد ہوگی کسی معاملے میں. ماشاءاللہ. انہی کا دوسرا خواب تھا کہ کوئی شخص ہے دسترخوان پر رکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کے سپارے تقسیم کر رہا ہے. دسترخوان پر رکھ کر کوئی شخص ہے. دیکھیں اگر یہ انہوں نے دیکھا اگر یہ قرآن شریف کی تلاوت کی طرف نہیں ہے اور قرآن شریف پڑھنے کا اتنا شغف نہیں ہے
تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھنے کی طرف آئیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ محور ہے، مرکز ہے، اور اس سے اپنے آپ کو جوڑیں. اور قرآن کی تلاوت جو میں نے کہا، تو پھر اس کا یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنا ہے تو کسی عالم دین سے، عالمہ سے پوچھ لیں جو قرآن سمجھنے والے ہوں. اور اگر یہ قرآن پڑھنے کا شغف رکھتی ہیں تو یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان فرمایا ہے. اوہ اچھا، ماشاءاللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ مطلب یہ کہ اگر نہیں بھی پڑھتی تو اس طرف آئیں، اللہ کے دسترخوان کی طرف آئیں. پڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں. چلے ماشاءاللہ. کالوں سے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی میری نا امی کے خواب میں نانی فوت ہو چکی ہیں، اور وہ نا اکثر نا میری امی کے خواب میں نا نانی آتی ہے. نانا میرا زندہ ہے، نانی کے ساتھ آتی ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا مطلب ہے. کس کے ساتھ آتی ہیں؟ ایک منٹ، آپ نے بتایا آپ کی نانی مرحومہ ہے اور نانا حیات ہیں، لیکن امی کے خواب میں نانا کے ساتھ یعنی شوہر کے ساتھ امی کے خواب میں آتی ہیں، یہ کہہ رہی نا آپ؟ جی جی جی. اچھا کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ کہتی کیا ہیں؟ نانی کیا کہتی ہیں خواب میں؟ کہتی ہے کہ نانے کو دیکھ لو، کہ سنبھال لو، اس کا ٹائم کم ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کمالیہ سے بول رہا ہوں، ضلع ٹوبہ جنکشن سے. میں نے آپ سے جی میں کمالیہ سے بول رہا ہوں، ضلع ٹوبہ جنکشن سے. محمد رمضان بول رہا ہوں میں. جی محمد رمضان بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کو نا مجھے خواب آیا، میں ایک پرواز کر رہا ہوں کافی اونچائی سے اور بہت تیزی سے. اچھا ٹھیک ہے، آپ اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں پھر، یہ بتائیں کہ اپنے اختیار سے اڑ رہے ہیں، اپنے اختیار سے اڑ رہے ہیں یا ایسے ہی بے اختیار اڑ رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہے میری بہن؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کو نا اس کا شوہر جو ہے نا اس کو کہتا ہے تیری نانا ایسے ہے. کیا مطلب؟ نہیں ہم نہیں ایک دم میری بیٹی نے نا سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اپنی ساس یعنی آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں خواب کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. اور جی تو ویسے حقیقت میں وہ آپ کے ساتھ صحیح ہے ماشاءاللہ؟ نہیں. اچھا بیٹی کے ساتھ بھی جھگڑتا رہتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی جھگڑتا رہتا ہے وہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سکون عطا فرمائے، ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں یاسین بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بھائی یاسین بات کر رہے ہیں. یاسین بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ بہت آتے ہیں. نہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہے، گلی ہے، لے جاتے ہیں کبھی کدری کبھی کدری. اور بھائی فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی بہت خواب میں آتے ہیں، وہ بھی اندھیرے میں خاموش رہتے ہیں، بس بات کوئی نہیں کرتے، دونوں خاموش کھڑے رہتے ہیں. اندھیرے ہوتے ہیں، دونوں خاموش کھڑے رہتے ہیں، بھائی اور والد آپ کے دونوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یاسین بھائی، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں ٹیکسلا سے۔ ٹیکسلا سے سمیرہ بات کر رہی ہیں۔ سمیرہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ اچھا، میں نے نا خواب میں دیکھا ہے ترازو تھا، ترازو دیکھا ہے؟ تانبے کا ترازو دیکھا ہے، پھر؟ جی بس وہی خواب میں دیکھا ہے، تو میں تھوڑی پریشان تھی، تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا، آپ فرائض واجبات کی پابندی کرتی ہیں؟ اس کو نا مطلب تھوڑا بلیک تھا، باقی سنہری کلر تھا، مطلب گولڈ کا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ اپنے نماز اور تمام فرائض ادا کر رہی ہیں؟ جی نماز پڑھتی ہیں؟ جی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سمیرہ بہن، آپ ٹیکسلا سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ خواب 4 مرتبہ دیکھا ہے میری بہن نے۔ اچھا بہن نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ ہلو جی کیا دیکھا بہن نے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہن نے خواب کیا دیکھا بتائیے۔ میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتے۔ میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ماموں عمرے پہ جاتے ہیں، میری بہن سے بولتے ہیں کہ میری آنٹی کا نام لکھو خانہ کعبہ کے غلاف پر۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ یہ وہ سب کچھ خواب میرے پاس بھی ہیں۔ حریم بہن نے خانپور سے پوچھا تھا کہ ایک ستارہ بہت قریب سے نظر آتا ہے اور اس میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ستارہ بہت قریب سے نظر آتا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ جی اب چیزوں کو وضاحت نہیں کہ مختلف چیزیں کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ خواب ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر یہ کہیں پر ایجوکیشن فیلڈ میں ہے، چاہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہو یا دینی ایجوکیشن ہو، تو یہ پڑھنے میں ماشاءاللہ تیز ہیں۔ اور جو بندہ پڑھنے میں تیز ہو، اضافی اسٹڈی کرتا ہو، جسے خارجی اسٹڈی کہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی معلومات آہستہ آہستہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ پڑھائی میں تیز ہیں، اور جتنا یہ پڑھائی میں مطلب دلچسپی لیں گی، اسٹڈی کریں گی، اتنی باتیں ان پر آشکار ہوتی رہیں گی۔ اچھا، پھر ہدہد کے چھوٹے بچے انہوں نے دیکھے؟ ہدہد یہ وہ پرندہ ہے کہ جس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا تھا۔ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اس میں علماء معبرین یہ فرماتے ہیں کہ ہدہد یا اس کے بچے دیکھے جائیں تو کسی خوشخبری لانے والے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، کہیں کسی جانب سے کوئی خوشخبری آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں ایک انجان لڑکا ہے کوئی، اس کے ہاتھ میں ریڈ کلر کے اور گرین کلر کے پھول ہیں، دیتا کسی کو نہیں، ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے۔ انجان لڑکا ہے؟ جی اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے یہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، ہاں یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھ لیا کریں آپ۔ انجان لڑکا ہے تو اگر وہ پھول لیے کھڑا ہے، اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتے کے سلسلے میں پریشان ہو، معاملہ ہو، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا آتے نہیں ہیں، یا آ کر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیتے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں والدین بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں تو بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر رشتوں کے معاملے میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا، اور بہترین رشتہ انشاءاللہ محبت کرنے والا رشتہ آپ کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سیالکوٹ سے ہماری بہن نے نام نہیں بتایا، کہتی ہیں کہ پتے ہیں، ان پتوں پہ سانپ لپٹا ہوا ہے اور وہ ان پہ حملہ بھی کرتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، پڑھ نہیں پاتی ہیں، دوبارہ پڑھتی ہیں، پھر نہیں پڑھ پاتی، تیسرا پڑھتی ہیں تو پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیتی ہیں۔ یعنی درخت کے پتوں پہ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ دیکھیں سانپ خواب میں دیکھنا حقیقت میں دشمن ہے۔ اب چونکہ وہ درخت پر لپٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ درخت گھر کے اندر نہیں ہوتا، گھر کے باہر ہوتا ہے، تو کوئی دشمن ہے، اور لیکن نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر زیادہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پہلے نہیں پڑھ سکی لیکن پھر پڑھ لی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دینی معاملات میں یا یہ عبادت کی طرف جاتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو شیطان دخل اندازیاں بہت زیادہ کرتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ جو شیطان ہے نا، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شک ہے، کھلا دشمن تو ہے لیکن وار چھپ کے کرتا ہے، وار سامنے سے نہیں کرتا۔ صحیح۔ اچھا مثال کے طور پر اگر آپ نمازوں کے بڑے پابند ہیں تو آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، اگر آپ اللہ کی راہ میں دینے کے بڑے پابند ہیں تو نہیں روکے گا، یہ آپ سے ریاکاری کروائے گا۔
آپ کے اعمال ضائع کروائے گا، تو کسی حال میں یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ مطلب یہ کہ کسی اچھی باتوں کو سنتا نہ ہو یا اچھے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا ہو، تو عام طور پر شیطان بہت جلدی وار کرتا ہے اور اس کا وار کارگر ہوتا ہے۔ لیکن جو اچھی صحبتوں میں بیٹھے، اچھے ماحول میں بیٹھے، اچھے انوائرمنٹ میں ہو، تو اس پر شیطان اتنی آسانی سے اثر نہیں کرتا۔ جو عبادت سے دور ہو تو بالکل دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بندہ عبادت کرتے کرتے اچانک دور ہو جاتا ہے، کرتا ہی نہیں ہے، نہ مسجد میں آتا ہے، نہ بالکل آنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین بچائے۔ لیکن جو بندہ پابندی سے عبادت کرتا ہے نا، تو شیطان اس سے اتنی آسانی سے چھڑوا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا شیطان تو اپنا کام کرے گا۔ تو آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کبھی اس طرح ہو تو اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، انہی کا ایک خواب یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ جا رہی ہیں تو بچے ان کے راستے میں اسکول کی کاپیاں کتابیں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں امی آپ بھی پڑھیے۔ یہ کوئی اس طرح نہیں، اگر ان کے بچے ہیں اور ان کا ذہن یہ کہ میں ان کو پڑھائی کی طرف رکھوں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو اچھی تعلیم دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ان کو فراہم کریں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کو نہ بھولیں۔ عام طور پر ہم تعلیم میں لگ جاتے ہیں لیکن تربیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت دونوں لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی کارآمد فرد بن سکیں گے انشاءاللہ۔ مسز طاہر صاحب نے یہ پوچھا کہ والد مرحوم خواب میں آتے ہیں تو ان کی صحت کی وجہ سے وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ میری بہن، ظاہر ہے کہ اگر نیک بندہ ہو تو وہ اس جہاں میں بھی اپنوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور اپنے والد مرحوم کو ایصال ثواب کیا کریں۔ تو یہ سوچتی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی خوشبو لگا رہا ہے اور دیوار ان کو دکھائی دیتی ہے تو انتہائی نرم دیوار ہوتی ہے۔ دیکھیں، خانہ کعبہ کی دیوار اگرچہ کھردری ہے لیکن اگر آپ خواب میں اسے دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنا بعض اوقات اس کو مختلف یعنی کیفیات میں دیکھنا تو انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کے اپنے اوپر معمول ہو جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی دیوار نرم ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نرم مزاج ہیں، تحمل مزاج ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سوچتا ہے تو خواب میں اسے دکھا دیا جاتا ہے، تو ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی نرم مزاجی کی طرف اور خوش دلی کی طرف اور دوسروں پر رحم کرنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ محسن صاحب نے بکھر سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے میٹھی روٹی بنا کر ماموں کے گھر کزن کے تھرو ان کے ہاتھ بھیجی ہے، تو یہ بتاتے کہ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان ماشاءاللہ بہت اچھے معاملات تھے، بڑی محبت ہے، تو یہ اسی محبت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبتوں میں اضافہ فرمائے اور جہاں نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ نفرتوں کو مٹائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ ان کے داماد اور ان کے کزن جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو داماد ہیں تو وہ مطلب ابھی اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ رہے، مطلب ناراض ہیں، کچھ بھی ہیں، اور آخری رن بنانا ہوتا ہے اور آخری بال ہے، اور جب وہ رن بنانے کے لیے آتے ہیں تو پیٹھ پر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ ان کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ دوسرا یہ کہ میں اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ روٹ کر اپنی بیوی سے چلا جائے، اور اگر غلطی ان کی بھی ہے تو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ تو پھر کیا فرمایا اس سے پہلے ولیعفوا ولیصفحوا، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لو۔ اور میں اپنی بہن سے، ان کی بیوی سے بھی کہوں گا اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہے تو مان لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو جھکے گا نا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو محبتوں کو پروان چڑھائیں، نفرتوں کو مٹائیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ کوئٹہ سے سدرہ بہن نے یہ پوچھا کہ
اچھا، ایک بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے اپنی مرحومہ ماں کو دیکھا جو ناراض ہیں اور یہ رو رہی ہیں، اور وہ پھر جاتے جاتے گرین جائے نماز دیتی ہیں کہ گھر والوں سے کہو کہ نماز پڑھا کریں۔ دیکھیں، یا تو ان کی والدہ اپنی مرحومہ ماں کو اصالِ ثواب نہیں کرتی، دعائے مغفرت کا اہتمام نہیں کرتی، یا پھر کوئی ایسا نیک کام جو ان کی والدہ کیا کرتی تھی اس کو برقرار نہیں رکھا ہوا، یا کوئی ایسی اچھی بات جو والدہ نے بطور نصیحت کی ہو اور یہ اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو بہرحال اس طرف اشارہ ہے، دیکھ لیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جائے نماز دی کہ نماز پڑھا کرو، تو اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو خواب آئے نہ آئے، ہم کہیں نہ کہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ فوزیہ بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے خواب میں دیکھا، الحمدللہ 3 کدو انہوں نے لیے ہیں اور کہیں سے آئے ہیں۔ دیکھیں، کدو کا خواب میں دیکھنا رزق حلال کی طرف بھی اشارہ ہے، اور کدو کا خواب میں دیکھنا کسی خوشی کی خبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، دونوں صورتوں میں خواب بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک خواب یہ پوچھا کمالیہ سے، بلکہ ایک بہن نے کراچی سے پوچھا کہ نانی مرحومہ ان کی والدہ کو کے خواب میں نانا کے ساتھ آتی ہیں۔ میں اتنا کہوں گا، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کہ اپنے نانا کی طرف سے صدقات خیرات دیں، کوئی صدقہ وغیرہ دیں، اور یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے محفوظ و معمون فرما اور ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ کمالیہ سے بھائی نے پوچھا کہ رات کو خواب میں پرواز کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، تو آپ جس فیلڈ میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، اور اپنے اختیار سے نہیں کر رہے اور ایسے ہی ہیں اور بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، آپ جو ہے نا وہ زیادہ سوچے نہیں۔ بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ دیکھا کہ ان کی بیٹی کا شوہر ہے، ان کے لیے غلط الفاظ کہتا ہے۔ میری بہن، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، چونکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو بہرحال میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہوں گا کہ نفرتوں کو ہٹائیں، محبتوں کو پروان چڑھائیں، وہ آپ کے بیٹے کی جگہ ہے، اور میں ان سے بھی کہوں گا وہ آپ کی ماں کی جگہ ہے، تو ذرا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک یاسین صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا کہ والد صاحب خواب میں اندھیرے میں آتے ہیں، بھائی مرحوم بھی وہ بھی اندھیرے میں آتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، اہتمام کیجیے۔ سمیرہ نے ٹیکسلا سے پوچھا کہ ترازو ہے تانبے کا، میری بہن اگر آپ زندگی میں تھوڑا عدل و انصاف سے کام نہیں لیتی تو وہ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر نیکیوں کی طرف آگے آنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اشارہ ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ ماموں عمرے پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی والدہ کا نام لکھا ہے، اس کی تعبیر یہ بن رہی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، اور باقی خواب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے تعبیر بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب عمل بنائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان آشکار دعوت کو اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ چاہوں گا کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیں، اور اس کثرت درود پاک میں ہم سب کو دعا میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔